بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ایک نیا قانون پاس ہوا ہے جس کے تحت سارے ہی پھنس گئے، جرنیل بھی پھنس گئے، سیاستدان بھی پھنس گئے، آنے والے بھی پھنس گئے، گئے ہوئے بھی پھنس گئے، آپ بھی پھنس گئے، میں بھی پھنس گئے۔ پاکستان ایک پھسیے میں پھنسا ہوا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاجی اس گنجلک دے وچوں نکلنا کیویں ہے۔ اس حکومت نے مزید چیزوں کو پھنسا دیا ہے، اور مجھے تو ایک جو منٹو کا ہے اپنا افسانہ نیا قانون وہ یاد آ رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت میری حالت جو ہے وہ اس منگو کوچوان جیسی نہ ہو جائے کہ دیکھو نا جس طرح کا قانون پاس ہو گیا ہے، یا ابھی تو ویسے وہ قانون بنا نہیں ہے، ابھی تو سینٹ سے پاس ہوا ہے، اور ابھی ہمارے پاس یہ ایک چھوٹا جا سال ہے اندھی گنجائش ہے کہ ابھی قومی اسمبلی سے ہونا ہے۔ جب قومی اسمبلی سے ہوگا پھر اس کے بعد دندان ساز کے پاس جائے گا، پھر وہ سائن کریں گے تو اس تو بعد جا کے وہ قانون لاگو ہوگا۔ لیکن مجھے جس طرح قانون ہے اس سے لگتا ہے کہ ماضی تو طلاق ہو جانا ہے، اور ماضی سے طلاق ہونے کی وجوہات کیا ہیں وہ کیوں مجھے یہ شک ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگرچہ اس کو پھر بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے قومی سے، یعنی سارے پاسوں پاس ہو جائے، سپریم کورٹ جا کے چیلنج کر دیو، لیکن میں یہ گزارش یہ کر رہا تھا کہ منگو کوچوان والی جڑی حالت ہے نا سائن، وہ بھائی نے مینوں وہ یاد آ رہی ہے کہ جس طرح اس کا یہ خیال تھا منگو کوچوان کا، سب نے وہ افسانہ پڑھا ہوگا، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ہلکا سا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ اس کا یہ خیال تھا کہ نیا قانون بن رہا ہے، اس کے بعد جڑے نے انگریز یہ چلے جان گے اور انہوں تسی چپیڑا چپڑا مارو، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تانوں، ایسی گل نہ بھی منو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ویکھی جائے گی۔ تو بھائی نے اس طرح نہیں کرتا کیتیاں نویں قانون دے تحت، بھائی نوں کافی پٹ پئی، اور پھر جناب فائنلی اس کو یہ سمجھ آ گئی اینڈ تے آ کے کہ نیا قانون جو ہے نا وہ بس یہی ہے، اور اصل قانون جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل قانون یہ ہے کہ ڈاڈیاں نہ ستاویاں سو۔ اصل قانون یہ ہے کہ جناب طاقتور جو ہے نا وہ راج کرے گا۔ اچھا، آپ کو میں ایک کلپ بھی، گیم آف تھرونز بہت ایک مشہور سیریز ہوئی ہے، میرا خیال ہے شاید نیٹ فلکس کی تھی یا کس کی تھی، میں ایگزیکٹ بھول گیا ہوں کس کی تھی، لیکن گیم آف تھرونز میں ایک سین بہت ہی زیادہ وائرل ہوا، وہ بھی آپ کو یاد دلا دوں، اور وہ سین یہ تھا کہ ایک اپڑے لو دانشور جڑا نا وہ کھلو کے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ انفارمیشن نالج از پاور، ٹھیک ہے۔ وہ ایک شہزادی کو جو طاقت کے نشے میں سرچور کیا ہوتی ہے، طاقت کے نشے میں کیا لفظ ہوتا ہے جی، وہ سرشار ہوتی ہے جی، اور او دا خیال ہوتا ہے کہ میں دنیا دے انج آ کرانگی تے انج ہو جائے گا، یعنی جیسے آج کل کے حکمران، بلکہ کوئی بھی ہمارا حکمران جو ہوتا ہے نا او دا حال وہی ہوتا ہے جو کہ اس شہزادی کا تھا۔ تو طاقت اس کو بہت زیادہ ملی ہوتی ہے، اور وہ جناب نے کہہ رہا تھا کہ اصل طاقت جڑی نا وہ ہوندی انفارمیشن نالج میں، نالج از پاور۔ تو آگے سے وہ خاتون جو ہے وہ گارڈ کو کہتی کہ انہوں پھڑ لو، ایسا سر لا دیو، اور جس سر لان لگ دیں تو انہوں خیال کہتی نہیں چھڑ دے، میں بڑا مائنڈ بدل لیا، چھڑ دیو، پھر اس کے پاس آ کہتی ہے پاور از پاور۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ قانون رائج ہے کہ پاور از پاور، اور پاور پھر جن کے پاس ہے سر انہی کے پاس ہے۔ یہ آج جو قانون پاس ہوا ہے اس سینٹ میں سے، اور یہ قانون پاس کروایا جناب خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، وہ سینٹ میں آئے، وہاں پر آ کر ایک تو انہوں نے اپنی لیڈر کی خوش آمد کی، مریم نواز کی، اور خام خواہ خوش آمد کی، خام خواہ، کوئی لوڑ نہیں سی کی۔ آپ نے غلطی کر لی، آپ سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا، یا آپ کے اندر کا گند باہر آ گیا۔ مطلب انسان جو ہے اندروں تو سارے گندے ہوندے ہیں نا، تو اگر کوئی آپ سے کوئی گندگی ہو گئی ہے تو آپ اس کو صاف کرتے ہیں، سوری کرتے لوگوں سے کہ یار معافی دے دیو بھائی، نہیں کنٹرول ہویا، زبان پھسل گئی، گل ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اس پر معافی مانگتے، شرمندہ ہوتے، آپ نے جناب کیا جی پہلے میری لیڈر تو معافی مانگو، وہ بیچاری گھر بیٹھی ہے، نہ انہیں تینوں کیا ہے انہوں نے دھیاں بھینوں دے خلاف بول، نہ اس نے آپ سے کبھی کہا تھا کہ شیری مزاری کو ٹریکٹر ٹرالی کہو، نہ اس نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ یہ جو خواتین پی ٹی اے کی اس وقت سینٹ میں ہیں، یہ قومی اسمبلی میں ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کریں جو آپ نے اس دن کی۔ تو وہ بھائی نے اینی خام خواہ راہ جان دی خوش آمد جڑی نا وہ پہلوان نے کی تھی، اور یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کر کے، میرا تو خیال یہ ہے، لیکن خواجہ صاحب جو ہے انہوں نے یہ بل پاس کروائے ہیں۔ اب میں پہلے آپ کو جو ہے نا وہ بل
اس کا میں آپ کو متن بتا دوں جو اس وقت پرنٹڈ فارم میں میرے سامنے موجود ہے ایک خبر کی شکل میں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے گل ہے کہ یہ ساتھ ساتھ میں کوشش کرتا ہوں نریٹ کرتا رہوں. جو میں نے کہا ہے نا کہ سارے ہی پھنس گئے پاجی، وہ کیوں میں کہہ رہا ہوں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے سر کہ یہ بل کے مطابق یہ ہے کہ سرکاری حیثیت میں ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کو غیر مجاز انکشاف پر 5 سال تک سزا دی جا سکے گی. آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی. اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوج کے اندر ہونے والی کسی بھی قسم کی جو انفارمیشن ہے، جو فوج کے اندر کوئی بھی کام ہو رہا ہے، اس کو آپ پبلک نہیں کر سکتے. اگر آپ کو پبلک کرنا ہے تو آپ کو 2 لوگوں سے کم از کم اجازت کی ضرورت ہے. ایک تو آرمی چیف ظاہر لکھا ہوا ہے، دوسرا میرا خیال ہے ڈی جی آئی ایس پی آر. اس سے مراد ڈی جی آئی ایس پی آر ہی ہوگی مجاز افسر سے، کیونکہ پبلک کرنے سے مطلب ہوتا ہے آپ پرنٹ کر دیں، آپ اس کو ولاگ کر دیں، اس کے اوپر آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بات کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا رسپانس آپ کو چاہیے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، رد عمل چاہیے، یا آپ کو اس سے باقاعدہ اجازت چاہیے. جس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے اندر جو کچھ معاملات ہیں وہ آپ جو ہے وہ باقاعدہ مصدقہ خبر دیں گے، یعنی جیڑی پریس ریلیز آئے گی تسی وہی جاری کرنی ہے. اگر انہوں نے کہا کہ 15 افسروں کو ہم نے سزا دی ہے تو پھر وہ 15 افسر ہی ہیں. آپ نے اب یہ نہیں کرنا کہ اس میں میجر جنرل کتنے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل کتنے ہیں، اور سزا کس نوعیت کی دی گئی ہے. یعنی ان کی تنخواہ ضبط کی ہے، ان کو نوکری سے نکالا ہے، ان کو کورٹ مارشل کیا ہے، یا ہفتے بعد چھڑتا ہے وہ گھر آ گیا دوبارہ واپس لاہور آ گیا، ٹھیک ہے. اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں ہو سکے گی حضور، ٹھیک ہے. وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ جب تک ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں کہے گا، لکھ کے نہیں دے گا، بیان نہیں دے گا، آپ کے ساتھ بات نہیں کرے گا آن ریکارڈ، تب تک اب خبر نہیں دی جا سکتی. یہ ایک بات کان کھول کے سارے جنے سن لو. اچھا، اب اس کا ایک میں آپ سے عرض کروں اور بھی مطلب ہے. اس کا اور مطلب یہ ہے کہ آپ نے ملکی مفاد کے خلاف کوئی کام کیا نا تو اس جی بھی تسی پھڑے جاؤ گے اور 5 سال سزا آئے گی. اچھا، میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو اس شک ہے نا، یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، خبر سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو اس کو مصدقہ ہونا چاہیے. اندازہ آپ کچھ لگا سکتے ہیں، تجزیہ کچھ کر سکتے ہیں. میرا تجزیہ ہے کہ مجھے جو یہ نیا قانون افسانہ یاد آ گیا تو یہ میرا تجزیہ ہے، آپ اسے اتفاق نہ کریں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میری خبر یہ ہے کہ جناب یعنی فرض کرو محلہ جڑا ہے چیچو کی ملیاں، اس میں 5 بچوں کی ماں فلاں جو ہے وہ فلاں بندے کے ساتھ بھاگ گئی اور ایسا واقعی کوئی نہ ہوا ہو، تو اس کا مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو اس جھوٹ کے اوپر سزا ضرور ہونی چاہیے. جھوٹ جو ہے اس پر معافی نہیں ہونی چاہیے. سنسنی پھیلانے کے معاملات جو ہیں وہ سینسٹیو ہیں، وہ اتنے گل ہو سکتی ہے، لیکن جھوٹ جو ہے نا یہ ناقابل برداشت چیز ہے، اور یہ ناقابل برداشت چیز ہر صورت میں ہونا چاہیے، صرف صحافی کے لیے نہیں جی، یہ حکمرانوں کے لیے بھی. جھوٹ جو ہے اس کو اپنی زندگی سے نکال دے، سارے کڈو، پھر صرف باقیاں دینا لاؤ. بس اتنی بات کہہ دوں میں. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ آرمی کے معاملات میں چونکہ یہ جو قوم یوتھ ہے نا، یہ جو عمران خان اینڈ کمپنی ہے، انہوں نے بہت گند مچایا ہوا ہے. انہوں نے 5-7 مچھندر ہے جو پاکستان سے باہر ہے اور اتنے بہ کے گند پاندے نے، شدید قسم کا گند ڈالتے ہیں. راجہ عادل اس طرح کا ایک نام ہے، ایک نام وہ جڑا کسی دور میں وہ دی نیوز کا چیف ایڈیٹر ہے، پتہ نہیں پہنچیا کہ میں تو لوگ ہی دس دیں ان کو انگریزی نہیں آتی، وہ تو وڈی چھوٹی اے بی سی فرق نہیں کر سکتے. لیکن وہ سر وہاں پر امریکہ میں بیٹھے ہوئے آج کل ایک وہ جو کرپشن کی بنیاد پر سرکاری عہدے سے برطرف ہوئے تھے اور پھر گرفتار ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی کوئی، ٹھیک ہے. اچھا، اس طرح کر کے ایک پھر کوئی شاپر ایٹم بھی ہے، ایک اونجدی کو اور ایٹم بھی ہے. تو یہ باہر بیٹھ کر نا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر بھی کافی بڑی تعداد اس طرح کے لوگوں کی پائی جاتی ہے جو فوج کے خلاف بدگمانی پھیلاتے ہیں. کچھ کام غلط ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے، فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، لیکن فوج کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ دے بارے گفتگو جڑی نا اس طرح، اور وہ بھی جھوٹ پہ مبنی ساری، وہ ناقابل برداشت ہے. یہ قانون ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہے. اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں ایک قانون ہے جو اب
اگلی شک جو ہے اس قانون کی وہ ہے، مجھے لگتا ہے، یہ میرا خیال ہے، عمران خان نو پائن نت پانی ہے، میرا خیال اس لیے ہے۔ اب یہ جو شک میں پڑھنے لگا ہوں اس کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کس کے اوپر لگنے جا رہا ہے؟ یہ سائفر والا معاملہ جڑا ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان جڑا نا او دے گلے پٹا پہن لگے گا ایس قانون کے تحت۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب پھر ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب جہاں پر جرنیل پھنس رہے ہیں، جرنیل جو پھنس رہے ہیں وہ ایسے پھنس رہے ہیں کہ سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا وہ شخص جو حساس ڈیوٹی پر تعینات ہوگا۔ یعنی حساس ڈیوٹی سے مراد ہے وہ آئی ایس آئی میں رہا ہوگا، کوئی اس طرح کے عہدوں کے اوپر رہا ہوگا جہاں پر حساس معلومات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آئی ایس آئی کے پاس بے تحاشا معلومات ہوتی ہیں اور انیاں بڑی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ صرف آئی ایس آئی نہیں، آئی بی کے پاس بھی ہوتی ہے، یہ اسپیشل برانچ والے کو بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اتنی انفارمیشن ہے اور اتنی انفارمیشن کا فلو ہے ہر بندے دے بارے، ہر شخصیت کے بارے، ہر آئٹم کے بارے، ہر ایکٹ کے بارے کہ بندہ یعنی نا گھبرا جائے انفارمیشن دا فلو دیکھ کے، تو وہ جو بھی جگہوں پہ رہے گا وہ 5 سال تک پائے نہیں آ سکیں گے۔ جنرل فیض فارغ ہو گیا، پھر مطلب 2 سال کی پابندی ہوتی ہے نا پہلے سرکاری، تو وہ 5 سال کرتی تھے، جنرل فیض سے فارغ ہو گیا پائن۔ اچھا، اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں کہ جو سیاسی سرگرمی میں حصہ لے گا اس کو 2 سال قید ہوگی۔ میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترمیم میں نا اس چیز کو ختم کرنا چاہیے، قید کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کرنا چاہیے اور وضاحت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ جو شخص بھی سرکاری پیسے میں زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ تنہا لے کے گزار رہا ہے چاہے پینشن لے کے گزار رہا ہے، سر اس کو کسی بھی صورت پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے کا حق نہیں ہے۔ وہ کسی پارٹی کا عہدیدار نہیں ہو سکتا، وہ کسی جگہ کے اوپر الیکشن کا ٹیسٹ نہیں کر سکتا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ بلکہ ان کے امیڈیٹ رشتہ دار جو ہے نا انہوں نے بھی نہیں کرنے دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھائی نے اپنے عہدے کا نجائز فائدہ چکے گا، پیسے ساڑھے تو مچھوں منا کے پھر رہا ہے، اور یہاں پر ایسا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ایک نظر ماریں پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں، ابھی ایک خاتون پکڑی ہوئی ربینہ جمیل، ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ جنرل صاحب تھے اور وہ کور کمانڈر ایک گجرا لے گئے، وہ کور کمانڈر طور سے انہوں نے جو کچھ انہوں نے مراد ہے ملی ہوئی نے، وہ ایڈا سونا پا کے بڈھی جڑی ہے وہ سرکاری املاک کو آگ لگاتی پکڑی گئی اس دن، تو وہ کون اس کو وہ پٹرول بم بنا کے دے رہا تھا؟ یہ ساری فیسلٹیز کتھوں آ رہی ہیں؟ آپ کے اور میرا پیسہ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری وسائل کے اوپر سیاست کرنے کا حق کسی کو نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا خیال ہے۔ لیکن یہ خیال جو ہے نا اس سے بہت سے لوگ اتفاق نہیں کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ کریں یا نہ کریں۔ اچھا، پھر سر اس میں الیکٹرانک کرائم جو ہے نا اس کو بھی متعارف کروایا گیا ہے، اور پاک فوج کے خلاف جو بندہ کمپین چلائے گا، جس طرح یوتھیے چلاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ایک ہمارے جنرل صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ شہید ہوئے، اور اس کے خلاف جس طرح سے گندی اور گھٹیا کمپین قوم یوتھ نے شروع کی، جس طرح سے جنرل عاصم کے خلاف گھٹیا اور گندی کمپین قوم یوتھ نے شروع کی اور چلائی، جنرل باجوے کے خلاف چلائی، تو یہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور 2 سال تک ان کو قید اور جرمانہ ہو سکے گا۔ یہ ہیں۔ اب اس میں میں نے آپ سے گزارش کی کہ سارے پھنس گئے، جرنیل تے پھنس ہی گئے کہ اس راستے چ نہیں آ سکن گے، سر سابقہ حکمران بھی پھنس گئے، عمران خان اینڈ کمپنی تہن دستا ہے، سر موجودہ بھی پھنس گئے۔ اب یہ قوانین کسی اور نے پاس نہیں کیے، یاد رکھیے گا مسلم لیگ نون نے پاس کیے ہیں، سول سپرمیسی کا نعرہ لگانے والی مسلم لیگ نون نے یہ سارے قوانین پاس کیے ہیں۔ سر اب یہ قومی اسمبلی سے پاس ہوں گے، یاد رکھیے گا اس میں ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہاتھ ہے۔ جب یہ پاس ہو جائے گے قوانین، صدر انہیں نس کے پھنس کے فوری طور سے سائن کرے گا اور یہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے۔ جب یہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے اور پاکستان کے اندر فوج جو ہے وہ سیاست سے آؤٹ نہیں ہوتی، وہ ان کو آؤٹ کر دیتی ہے، کسی اور تے ہاتھ رکھ دیتی ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ چیخے ماریں گے، پھر آئین ان کو یاد آئے گا، پھر ان کو یاد آئے گا کہ جناب جمہوریت ہوتی ہے، تو اس وقت یہ قوانین کے راستے میں کھڑے ہوں گے۔ خواجہ آصف صاحب ہوں، میاں نواز شریف صاحب ہوں،
आसिफ जरदारी साहब हों, बस ये याद रखिए कि ये जो नया कानून है ना, ये सर आपने अपने रास्ते में खुद एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकेंगे कभी। अब भाएं तुसी कंध दे परले पासे ही हो, क्योंकि बड़ा सिंपल सा एक कानून है पाकिस्तान में, और वो है पावर इज़ पावर, और पावर लाइज वेयर एवरीबॉडी नोज। बताने की ज़रूरत नहीं है। ताकत जो होती है ना, वो अपना आप दिखाती है। ताकत, हुसन, जवानी अपना रंग दसदियां बाऊ जी, तो जिन्हों को है उन्होंने कई बारी रंग दसिया, तुहानू फिर भी समझ नहीं आई। कानून पास कर लिया जे, भुगतना भी तुसी है, सारे फंस गए। भाई मोटरसाइकिल पर डबल सवारी के कानून से लेकर सर ज़बान और ख्याल की आज़ादी तक हर पासे फसन फसैया है जे। तो देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। ए भाई ज़रा देख के चलो। बस मैं इतना ही कह सकता था, तो वो मैंने आपको कह दिया है। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप भी एहतियात से कमेंट करें। फिर वक्त इतने, मिलते अगले व्लॉग।